गंदी जुगत कब शुरू हुई? जब गंदगी दुनिया में शुरू हुई। कभी देखा आपने किसी अकेले बंदे को कि वो जुगते गंदी कर रहा है? उसने सामने टारगेट बनाना है किसी को, ओए तू इंज दा ते तेरी मां इंज ते तेरी बहन। एक बारी उन्हें ऐ कीता ते वो दो बंदे करते हैं। प्रोड्यूसर्स की मजबूरी थी नोट कमाना, आपकी मजबूरी थी घर पालना। अब अच्छी अदाकारी अच्छे ड्रामे तो हो नहीं रहे। आप क्या समझती हैं कि ये वल्गर डांस की बुनियाद किसने रखी? नरगिस बहुत बड़ी फनकार और बहुत बड़ी इंसान है। आप उसका कोई भी डांस देख लें, वल्गर नहीं, उसमें एक परफॉर्मेंस थी। आपने हमारी कंपेयरिंग करनी है ना, हमने डांस करना है, तो जो रीमा है ना हमारी बड़ी पसंद की आर्टिस्ट है, तो मैं भी रीमा बनना चाहती हूँ। मैं कहा ठीक है जी, क्या नाम है आपका? उसने नाम बताया, यकीन करें उसने कैंची से अपने पीछे कमीज काटी खुद। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि टू द पॉइंट कुछ चीजों के जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। ये गंदी जुगत कब शुरू हुई? जब गंदगी दुनिया में शुरू हुई तब से गंदी जुगत है। हमारे उस्ताद मोहतरम है इरफान खोसर साहब। एक दिन मैंने उनको पूछा, सर ये गंदी बात गंदी जुगत ये कैसे कर लेते लोग? उन्होंने कहा, शीबा गंदी बात जो है ना, अच्छी बात जो होती है ना वो सोच के की जाती है, और गंदी बात मुंह से निकालो गाली वो निकल गई। सोच के अच्छी बात होती है। तो ये फ़र्क है गंदी बात में और अच्छी बात में। तो अगर आपका नेगेटिव माइंड है तो जाहिर है कि आपने फूलों वाली बात तो नहीं करनी, आप तो गंदगी क्यों उछालेंगे ना किसी पे। नेगेटिव माइंड हमेशा गंदगी जो है ना उसका शौकीन होता है। तो जब जुगत आप करेंगे गंदी से गंदी, तो आपके घर में भी माँ बहन है, तो इसका मतलब आप अपने घरेलू हालात स्टेज पे लाके बता रहे हैं, है ना? क्रेडिट देती हैं इस चीज का? जी, आप किसको क्रेडिट देती हैं इस चीज का कि स्टेज के ऊपर गंदी जुगत लाने का क्रेडिट इसके हाथ में जाता है? बहुत सारे लोग हैं, कोई एक तो है नहीं। अब मैं किसी एक का नाम नहीं, एक नहीं है। आपको मतलब कॉमेडियन दो होते हैं आमने सामने जुगतबाजी के लिए। कभी देखा आपने किसी अकेले बंदे को कि वो जुगते गंदी कर रहा है? उसने सामने टारगेट बनाना है किसी को, ओए तू इंज दा ते तेरी मां इंज ते तेरी बहन। एक बारी उन्हें ऐ कीता ते वो दो बंदे करते हैं। तो दो बंदे मिला लो, मल्टीपल करो, कई ड्रामे हो गए। शुरुआत की कहाँ से हुई? आप क्या समझते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई है इस चीज की, पाकिस्तान में, पंजाब में? देखिए, मैंने तो उन ड्रामों में हरगिज काम नहीं किया। हम तो एक अच्छे वक्त में, अब मैं नाम क्या लूं, वो सब ही हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं ना, जो इस वक्त हट गए पीछे। अगर कोई कॉमन एक नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ ना। देखिए, अब कोई मर भी गए, अब किसी मरे की बात करना इस तरह जुल्म अपने पे करने वाली बात है। दो चार एक्टर थे, उन्होंने तो इंतहा की, उनमें से कुछ मर गए हैं, तो उनका क्रेडिट यही था, गंदे जुमले। अच्छा, हम किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम नहीं लेते। हाँ, अगर हम ये बात करें कि यार ये टन्योर था, हाँ, और ये 4 5 6 लोग थे, ये थे, इनको इस चीज को ऐसे नहीं करना चाहिए। देखें, अब वो मेरे सारे अपने, अच्छा भाई गिला ना करे कोई मुझसे, मैं आप पे इल्ज़ाम नहीं दे रही। आपकी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, आपके ड्रामे मौजूद हैं, चाहे अब आप नहीं कर रहे, लेकिन आपकी भी मजबूरी थी, प्रोड्यूसर्स की मजबूरी थी नोट कमाना, आपकी मजबूरी थी घर पालना। अब अच्छी अदाकारी अच्छे ड्रामे तो हो नहीं रहे, तो क्या करते? फिर यही करना पड़ना था। चलो अल्लाह माफ़ करने वाला, हम कौन होते। लेकिन ये सिर्फ जो एक सिलसिला चला था, एक वो है, क्या नाम है उसका, अंजुम, नवाज अंजुम? नहीं, वो तो बहुत अच्छा फनकार, इसी तरह नाम है ताहिर अंजुम, माशाल्लाह, जिसका कुकड़ था, और कुकड़ के साथ उसने क्या खिलवाड़ किया। हाँ, उसके बाद फिर एक गुड्डू कमाल है, ठीक है, ये मुलाजम था सरदार कमाल का। हम तो सोच भी नहीं सकते थे ना ये स्टेज पे काम करेगा। इन्होंने भी टॉप ग्रेड की गंदगी जो है, वाहियात का अवार्ड मिलना चाहिए। अच्छा, ये वो लोग हैं। फिर अल्लाह जन्नत नसीब करे, तारक टैडी साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मैं नाम नहीं लेना चाहती थी। अब कर गए तो कर गए, क्या उनकी मजबूरी थी। अगर इनमें कोई बेहतरीन फनकार थे, इफ्तिखार ठाकर इन्हीं के साथ काम करते थे। अमानत चाना, वो भी स्टेज पे होते थे, लेकिन उन्होंने फिर एक हमारा एक और आर्टिस्ट है, अब तो खैर बहुत अच्छा, उस दिन मैं गई हूँ तमासीन, बड़ी इज्जत से मिला है, साजन अब्बास। ये बड़े प्यारे वल्गर एक्टर थे, प्यारे, मुझे तो अच्छे इसलिए लगते, देखो वो काम जो किया उन्होंने अपना, लेकिन मेरी इज्जत करते। हम इनको समझा नहीं सकते क्योंकि छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं, ठीक है। अमानत चंद वेरी नाइस,
ابھی مجھے پرسوں ملا وہ تماسیل میں، اتنی اس نے میری عزت کی ہے. آپ کو پتہ ہے امانت چند صاحب کے پاس ایک کریڈٹ بھی ہے. کیا؟ انہوں نے کبھی سامنے کھڑی خاتون کو کبھی ولگر جگت نہیں دی. سر جی وہ سامنے کھڑی عورت سے بات بھی نہیں کرتے بیچارے صحیح طریقے سے، وہ اتنے شریف آدمی. پھر اللہ عزت بھی تو دیتا ہم ہے. نے اکٹھے حج کیا. واہ واہ واہ. جی ٹھاکر صاحب، میں نے، امانت چند صاحب نے، ہم نے اکٹھے حج کیا. تو امانت چند از ویری نائس پرسن. اس کی ایک جگت بڑی مشہور تھی، سانولا رنگ نا ڈارک، تو میرا وائٹ کلر تھا، تو میرے ہاتھوں پہ دونوں انگلیاں رکھی. سپر ہٹ جگت تھی. کہتا ویخ لگتا نہیں نان تے کباب پہ ہے. تو میں نے کہا امانت چند ایک دن تم سپر سٹار ہو گئے کہ ایشوریا رائے بھی اس کی فین ہے. تو یہ دیکھیں نا جی، کام سے انہوں نے منوایا. اب جو دوسرے کام کر رہے تھے اب وہ بالکل ہٹ گئے. ایک اور فنکار، اس کا نام لینا ضروری ہے، ناصر چنوٹی. وہ بہت اچھا فنکار ہے، ہمدرد بھی بہت ہے. طارق صاحب کے بعد اگر کسی نے ہمیشہ مجھے پوچھا ہے، ویلکم کیا ہے، سہیل احمد اینڈ ناصر چنوٹی. اور ایک اور آدمی ہے جو تھیٹر کا باس ہے، وہ بھی سب کی ہیلپ کرتا ہے، سخی سرور بٹ. یہ نام لینا چاہیے کیونکہ وہ شوبز کے بندے نہیں ہیں، لیکن کوئی مر جاتا ہے سب سے پہلے وہ پہنچتے ہیں. کسی کا دکھ درد ہے، سخی سرور بٹ صاحب جو ہے نا، وہ سب کا دکھ درد جو ہے نا وہ اس کو بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک کویسچن ہو گیا. ہاں دوسرے کویسچن کی طرف ہم آ رہے ہیں. آئیے. اصل میں پرابلم پتہ کیا ہے کہ کوئی ایسا بندہ ملتا نہیں ہے جو سچ بولنے کی ہمت رکھتا ہو، طاقت رکھتا. ہاں جی. آپ نے کام کیا جی، آپ نے اپنے زور بازو کام کیا، آپ نے بغیر کسی کی ہیلپ یہ کام کیا. اور جو انسان اللہ پہ توکل کرتا ہے میرے خیال میں وہ لوگوں کے آگے جھکتا بھی نہیں ہے نا. کبھی بھی نہیں. ولگر ڈانس ہوتے ہیں جی. اور آپ یقین مانیں کہ میں یہ چیز پرسنلی، کیونکہ میں بائی نیچر اندر سے آرٹسٹ بھی ہوں. آئی ایم گولڈ میڈلسٹ ان آل پاکستان. آپ کے پاپا اتنے بڑے عظیم آدمی ہیں، آپ خود اتنے اچھے ٹیلنٹڈ ہیں. آپ کی مہربانی ہے. تو بائی نیچر جب آرٹسٹ ہوتا ہے نا تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ریدم پہ رقص کرنا کچھ اور چیز ہے. ہم نے ڈانس دیکھے ہیں، ہم نے بہت سی جگہوں پہ نرگس کو ہم نے نوٹ بھی کیا کہ یار کمال قسم کا رقص ہو رہا ہے، رقص ہو رہا ہے نا، واہ، اور پراپر ریدم پہ ہو رہا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں یہ ولگر ڈانس کی بنیاد کس نے رکھی؟ نرگس بہت بڑی فنکارہ اور بہت بڑی انسان ہے. آپ اس کا کوئی بھی ڈانس دیکھ لیں، ولگر نہیں. اس میں ایک پرفارمنس تھی باقاعدہ، اس کا تو کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، آگے بھی نہیں کر سکتا. وہ ایک نام، ایک صدی کا نام ہے نرگس کا نام. اس کے علاوہ شی از ویری نائس ویمن، اور ہمارے ساتھ اس کے بہت دیرینہ تعلقات ہیں پرانے. آج بھی وہ میری بہت عزت کرتی ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ولگیرٹی شروع ہوئی ہے جی. اب میں نام اگر لوں تو اپنی طرف سے نہیں لے رہی. کوئی اگر بعد میں مجھے پوچھے جی ہمارا نام لیا تو میں نے تھوڑی لیا. بھئی آپ کا تو کریکٹر ہے، آپ کا کام ہے جو دنیا نے دیکھا ہے. اب چاہے نہیں کر رہی لیکن کیا تو ہے نا، اللہ معاف کرنے والا ہے. اب آپ سوال پوچھ رہے تو جواب تو دینا ہے. پہلے تو آگے شی میل، انہوں نے ایک جگہ بنائی شی میل نے. نہیں پہلے بھی آئی ہیں. میں تماسیل میں جب گھنگرو گرا شریفوں میں جنم جنم کی میلی چادر، انہی دوران ایک شی میل انٹر ہو چکی تھی، ریما جان. اچھا ٹھیک ہے. اس ولگر نہیں کیا لیکن ڈانس شروع ہو گیا. پہلا جو ڈانس تھا نا تہلکہ آمیز، برا نہ بنانا پلیز، تم جہاں ملتی ہو مجھے سلام دعا لیتی ہوں. سائمہ خان، ٹھیک ہے، یہ تاریخ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی. سائمہ خان صاحبہ ہٹ ہو گئیں. ان کو وارم ویلکم لوگوں نے کیا، پروڈیوسرز نے بھی کیا. کہ ایک آپ دیکھیں کہ ایک اس طرح کا کوئی بھی ڈانس کرتا تھا وہ 16 لاکھ روپے انہوں نے 15 دن کے لیے لیے. نام سنتے ہی کانوں میں سے دھوئیں نکل گئے. جی نام سنتے ہی میرے تو کانوں میں سے دھوئیں نکلنا شروع. آپ کے کانوں میں سے نکل. بہرحال وہ بھی ایک دور تھا. اس کے بعد جو آئی ہے نا، میں کمپیئرنگ کر رہی تھی تماسیل میں، تو اسی طرح کی دو عورتیں ہیں. اب دیکھیں وہ ڈانس کو ڈانس کہہ رہی ہیں، اور شوق ہے پیسہ کمانے کا. نام آپ نے ہماری کمپیئرنگ کرنی ہے نا، ہم نے ڈانس کرنا ہے. تو جو ریما ہے نا ہماری بڑی پسند کی آرٹسٹ ہے، تو میں بھی ریما بننا چاہتی ہوں. میں کہا ٹھیک ہے جی، کیا نام ہے آپ کا؟ اس نے نام بتایا. یقین کرے اس نے کینچی سے اپنے پیچھے قمیض کاٹی، خود دھڑم کر کے گئی اسٹیج پہ. میں ایسے دیکھتی رہ گئی. تو یہ دیکھیں نا یہ جذبے کس طرح عورتوں میں نکلے. اور آج میں بتا دوں کہ ایک بھی اس بازار کی عورت نے ڈانس نہیں کیا غلط. چیک کریں ذرا اس بات کو. چھوٹے چھوٹے علاقہ دی عورتیں
سمجھ گئے نا, اچھا پیسوں کے لیے ڈانس سے پیسے آئے گا تو یعنی کہ جو بازار حسن کی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بدنام زمانہ تھی ہاں, وہ انہوں نے نہیں میں کیا. کہتی ہوں میرے مرحوم شوہر کہتے تھے کہ جو طوائف ہوتی ہے نا وہ گرا ہوا نوٹ نہیں اٹھاتی, اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. تو وہ ولگر ڈانس کیوں کرے گی. واہ 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 واہ. یہ میں جنرل انفارمیشن کے لیے لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو کچھ ہوا ہے نا, یہ ادھر کا ہی خمیر اٹھا اور ادھر سے اٹھا اور ادھر سے اٹھا, جو اوریجنل ہسٹری اور اچھے فنکار نے کبھی غلط کام نہیں کیا. واہ واہ واہ. وہ سائڈ پہ ہو گیا, بھوکھا مر گیا ہے, ٹھیک ہے, اس نے کسی کو, یعنی کہ آپ یہ دیکھیں, یہ نہیں میں, روحی خان صاحبہ اور بھی بے شمار لیڈیز تھیں واہ واہ. جنہوں نے مطلب ان کو برا بھی نہیں کہا لیکن اب کام نہیں کیا, ہاں. ٹھیک ہے نا. آج آپ دیکھ لیں مجھے کتنے سال ہو گئے, ہاں میں کمپیئرنگ کرتی ہوں, مشاعروں میں جاتی ہوں, اب تو نئے لوگوں کو پتہ میں ٹی وی آرٹسٹ ہوں, میں نے کراچی کے پلیس کیے مومو کے ساتھ. کون لایا؟ سائمہ خان کو کسی نہ کسی نے لایا ہی ہوگا نا جی. یہ پولیس میں تھی. یہ میں پڑھا تھا, میں نے دیکھا تو نہیں, تو آپ کی ریسرچ کیا کہتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے آپ نہیں, میں نے پڑھا تھا کہ شاید شالکوٹ سے یا جو بھی ہلکا ہلکا یاد ہے, ہاں. تو اگر پولیس سے آئی ہے تو اس کا کام تھا چور پکڑنا. ہاں. اے نے کی کیتا تے وہ ساری عمر اس تو بعد پھر سائمہ خان سے بھی اوپر کے ڈانس ہوئے ہیں, اچھا. جو اس سے اوپر آئی ہے نا, میرے خیال میں جو بنیاد جس نے رکھ دی وہ رکھ دی, اس سے زیادہ بنیاد میرا یہ خیال ہے. ہاں پھر ٹھیک ہے نا, سدرا نور بہت اچھی ڈانسر ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, مائی فیوریٹ, وہ بہت آپ کی اچھا. فیوریٹ نہیں ہے سدھا نور, تو اس ہر بندے کی فیوریٹ ہے کہ جس کو ڈانس کا پتہ ہے, پتہ ہے. کیونکہ وہ کسی ایک جانرا کا ڈانس تو میں کرتی جو نہیں بات ہے. کروں گی نا سچ ہاں، کروں گی. ٹھیک ہے. دیکھیں میں جن کے نام لیے نا وہ تاریخی نام ہے, میں نے اپنے پلے سے نہیں کیے, وہ کہیں بھی ملتی ہیں صاحب مجھے عزت کرتی ہیں. ارم طاہر, وہ بھی بہت اچھی ڈانسر تھی, ہاں وہ انہوں نے کام چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ یہ 5 انگلیاں جب برابر نہیں ہو سکتی تو پھر فنکار ایک دوسرے کے کیسے برابر ہو سکتے ہیں.